امریکہ دے صدر ٹرمپ نے اعلان کیتا سی کہ اسی تل ابیب دے اندروں اپنا سفارت خانہ اٹھا کے فلسطین چ منتقل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا سمجھ آئے کہ اسرائیل دا دارالخلافہ جو ہے وہ ہن اس بیت المقدس فلسطین بن گیا۔ 1948 اے وجود چایا، 1967 دے اندر ایک جنگ ہوئی، پوری دنیا دے کفر نے اسرائیل دی مدد کی تھی، مسلمان پھر مغلوب رہے، غالب نہ آئے، حتیٰ کہ 78% حصے تے اے اسرائیل قابض ہو گیا اور مسلمانہ کو 22% حصہ رہ گیا۔ 78% حصے تے اسرائیل قابض ہو گیا، پوری دنیا نے پشت بنائی کی تھی۔ پچھلے دنوں دے اندر شام دی لڑائی دے اندر امریکہ بھی داخل، روس بھی داخل، فرانس بھی داخل، اٹلی بھی داخل، حتیٰ کہ ہندوستان بھی داخل، کود پیا۔ کیوں؟ سارے جاندے نے یہ ارض مقدسہ ہے، اس دی شان کی ہے، مقام کی ہے، مرتبہ کی، لیکن مسلمان دیکھ دے رہے اور یہ تصور دیتا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان دا مسئلہ ہے اور مسئلہ فلسطین عرباں دا مسئلہ ہے، نہ پاکستان ادھر جائے نہ عرب ادھر آن، یہ تصور دے دیتا۔ سوچنے دی بات ہے، مسئلہ کشمیر ساڈا بھی ہے، انہاں دا بھی، فلسطین مسئلہ ساڈا بھی انہاں دا، یہ امت مسلمہ دے مسئلے نے، علاقائی مسئلے نہیں ہیں، اور دنیا کفر دی روٹی انہاں مسئلیاں تو چل رہی ہے۔ کفر نہیں چاہتا مسئلہ کشمیر حل ہوئے، کفر نہیں چاہتا مسئلہ فلسطین حل ہو۔ دیکھو سارے کود پہ کہ نہیں کود پہ۔ محترم سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتا سی کہ یہودی دنیا دی بدترین قوم ہے، اور وعدہ کیتا سی کہ آئندہ جمعے عرض کراں گا کہ فلسطین چو یہودیاں نو کس طرح نکالیا جا سکتا ہے۔ یہودی اس ارض مقدسہ دے اندر مقامی لوگ نہیں ہیں، باہروں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور مدینہ المنورہ دے اندر بھی یہودی مدینے دے مقامی نہیں سن، بلکہ دور دراز علاقیاں جو ہجرت کر کے مدینے آئے سن۔ مدینے دے یہودی بھی مقامی نہیں سن اور فلسطین دے یہودی بھی مقامی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم نو لے کے مصر چو نکلے، فرعون اللہ دے عذاب دا شکار ہویا، غرق ہویا، تو آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے ایک صحرا چلے گئے، جس نو صحرائے سینا کیا جاندہ ہے، اور اس دا نام وادی طے بھی ہے۔ اس جگہ تے جس وقت پہنچے تو کھان واسطے کوئی چیز نہیں ہے، پین واسطے کوئی چیز نہیں ہے، تو قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام بھوکے مر جاواں گے، دعا کرو اللہ کو بندوبست کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر تے مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، لاٹھی ماری 12 چشمے نکلے۔ فرمایا کہ 12 قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لو۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اکٹھے نہیں ہیں، آپس کے اندر انہاں دی لگدی ہے کہ ساری جماعت ایک چشمے تو بھی پانی پی سکتی، لیکن الگ الگ چشمے۔ یہ ہوئی بات قرآن چ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کے تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، الا فی قرم محصنہ، لڑن گے تو بند کلیاں چ بیٹھ کے، او میو ورائی جدر، جد دیواراں دی اوڑ لے کے لڑن گے، باسہم بینہم شدید، انہاں دیاں آپس دیاں لڑائیاں بڑیاں سخت نے، تحسبہم جمیعا، تسی گمان کر رہے ہو اکٹھے نے، اج بھی باتاں سننے نو مل رہی ہیں،
مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، پوری دنیا دا کفر اکٹھا ہے، کوئی اکٹھے نہیں ہے۔ قرآن چ اللہ کہہ رہے تحسبہم جمیعا، تہاڈا گمان ہے کہ اکٹھے نے، وقلوبہم شتیٰ، انہاں دے دل جدا جدا نے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے انہاں نوں سمجھ ہی کوئی نہیں، بے سمجھ قوم، آپس دے اندر لگن والی قوم، بزدل قوم۔ لیکن اج اگر دلیر ہے تو وجہ اسی ہاں۔ قرآن چ اللہ کہہ رہا بزدل ہے، انبیاء دی قاتل ہے، اللہ دی باغی ہے، سود دے موجد نے، گندی ترین قوم ہے، لیکن آج مسلمان پسپائی دا شکار نے اور وہ دلیر نے تو وجہ مسلمان ہی نے، ورنہ حقیقت دے اندر نہ دلیر ہے، نہ بہادر ہے، نہ اکٹھی۔ 12 چشمے اپنا اپنا پسند کرو، پانی پی لیا موسیٰ علیہ السلام، بھوک لگی کھانا نہیں ہے، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے من سلوا عطا کر دیتا، کھانا کھا لیا، فرما لگے کہ موسیٰ کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، مکان نہیں ہے، اس صحرا چ رہنا، توپ لگ رہی ہے۔ پھر دعا کی تھی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے بدلہ نو حکم دے دیتا کہ مسلسل انہاں تے سایہ کرنا، مسلسل سایہ کرنا، بدل سایہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اس ارض مقدسہ دے اندر داخل ہو جاؤ، آگے بڑھو، جہاد کرو، نکلو۔ اس بستی دے اندر اللہ دا حکم ہے، اے ارض مقدسہ ہے، فلسطین ہے، شام ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اللہ دا حکم ہے کہ اس بستی دے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے نہیں، ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اسی نہیں جا سکتے، ایتھے رہن والے بڑے سخت نے، اتنی بہادر ہے قوم یہودی، کہنے لگے موسیٰ نہیں جا سکتے، اتھوں دے رہن والے بڑے دلیر نے، بہادر نے، جنگجو نے، اسی نہیں جانا۔ ما دامو فیہا، جب تلک اس قلعے دے اندر موجود نے اسی داخل نہیں ہونا۔ اللہ دا حکم ہے میری قوم جہاد کرنا ہے، کہنے لگے رگ اللہ دا حکم ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ، موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور لڑائی کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی اتھے بیٹھے رہنا، جتنی دیر تک اے علاقہ خالی نہیں ہوندہ اسی نہیں جانا۔ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اتھے بڑی سخت قوم ہے۔ یہ ہے یہودیاں دی تاریخ، اسی نہیں داخل ہونا، بڑا سمجھایا نہیں منے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ اے نہیں مان دے، میں اور میرا بھائی سانو انہاں تو جدا کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ۔ قرآن کہندا ہے کہ پھر 40 سال تک صحرائے سینا دے اندر ہی پھرتے رہے، اللہ نے عقلاں کمزور کر دیتیاں، عقل ماری گئی، رستہ ہی نہیں ملیا، کسے پاسوں نکلن دا رستہ ہی نہیں ملیا۔ ادھر جاندے نے کہندے غلطی لگ گئی ہے ادھر نو آ جاؤ، ادھر جاندے نے کہندے غلطی لگ گئی ادھر نو چلے جاؤ۔ 4 شفیرے اس وادی دے اندر 40 سال گزارتے، حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ، موسیٰ اسی انہاں تے یہ ارض مقدسہ حرام کر دیتے، حرام ہوگی ارض مقدسہ۔ 40 سنہ، 40 سال اس وادی چ گھوم دے، 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 سال اس وادی طے دے اندر پھردے رہے، رستہ نہیں ملیا۔ فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسیٰ فاسق قوم تے پریشانی نہ اختیار کر، یہ فاسق قوم ہے، پھرن دینا۔ اللہ بالآخر 40 سال تو بعد پھر ایک نواں پیغمبر آیا تو اس وادی چ داخل ہوئے۔ پھر انہاں نوں یہ خبر ملی اللہ دے انبیاء دے ذریعے، آسمانی کتب دے ذریعے
کہ ایک آخری نبی آنا ہے جس نے کھجور والے علاقے دے اندر داخل ہونا ہے۔ پھر انہاں یہودیاں نے سوچا کہ اگر آخری نبی کھجور والے علاقے چ آنا تو پھر اسی ایتھے نہیں رہنا، چلو کھجور والے علاقے چ۔ مقصد کی ہے کہ اللہ دا نبی آنا ہے، آسمانی کتاب اور انبیاء دس گئے نے کہ اللہ دی نصرت اس نبی دے نال آنی ہے، اللہ دی مدد آنی ہے، عزت ملنی ہے، شان ملنی ہے، غنیمت ملنی ہے، سرداری ملنی ہے، تو سب کچھ اس پیغمبر دے ذریعے ملنا ہے۔ تو چلو اس علاقے نو چھوڑو، مدینے چلو۔ تو یہودی صرف اور صرف سرداری دی نیت نال پھر اس علاقے نو چھوڑ کے مدینے آئے۔ مدینے آ کے یہودی آباد ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا ام المومنین بیان کر دیا نے کہ میں چھوٹی سا چھوٹی، اور میرا باپ حیی بن اخطب جو یہودی ہے، بڑا وڈا سردار یہودیاں، میرے نال بڑا پیار۔ اے ام المومنین ہے، حیی بن اخطب دی بیٹی صفیہ۔ جنگ خیبر دے اندر جس وقت غنیمت ملی، لونڈیاں غلام بنے، تو یہ بھی لونڈی بنی۔ ایک صحابی دے حصے چلی گئی، صحابی کہنے لگا کہ سردار دی بیٹی ہے تو یہ سردار نو ملنی چاہیے دی، تو پھر اس نے نبی علیہ السلام نو دے دیتی، تو نبی علیہ السلام نے اس نو آزاد کر کے نکاح کر لیا، تو ام المومنین بنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ بیان کر دیا میں چھوٹی سا، میرا باپ ہوئی میرے نہ بڑی محبت کرتا سی، پیار کرتا سی۔ ایک دن مدینے دے اندر اسی آ کے آباد ہو گئے، میرا چاچا میرے ابو کو لایا، کہنے لگے جس نبی دی خاطر اسی مدینے چاہے ہیں وہ آ گیا ہے، تو آؤ چلیے پتہ کریے واقعی سچا نبی ہے۔ کہنے لگے کہ میرا ابو اور میرا چاچا دونوں گئے اور تحقیق کر کے واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں بھاگ کے گئی، دروازہ کھولیا، اور میں خوش ہوئی کہ میرا ابو مینوں پکڑے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا، لیکن ابا بڑے غصے دے اندر اور مینوں ایک طرف چھوڑ دیتا اور بیٹھ گیا۔ میرے چاچے نے کیا بھائی واقعی اللہ دا نبی ہے؟ کہنے لگے ہاں واقعی اللہ دا نبی، سچا نبی ہے، بالکل سچا نبی۔ اے بھائیان جس دے انتظار چسی ایتھے آ کے آباد ہوئے، واقعی وہ نبی، واقعی وہ نبی۔ بلکہ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ میرے باپ حیی نے زمین تو ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہنے لگا بھائی اس تنکے دے برابر بھی شک نہیں ہے کہ نبی جھوٹا ہے۔ جو ساڈے انبیاء نے دسیا اور جو ساڈی آسمانی کتب نے بیان کیتا، ساریاں نشانیاں اس نبی چ پائیاں جاندیاں، آخری نبی ہے۔ لیکن بھائی یاد رکھنا اسی اے دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ بھائی کہنے لگا کیوں؟ اس علاقے نو چھوڑیا، اس نبی دے انتظار چیتھے آ کے بیٹھے، کلمہ کیوں نہیں پڑھنا؟ کہنے لگے اس واسطے کہ اے ساڈے خاندان چوں نہیں آیا، ساڈے خاندان چوں نہیں، ساڈے شریکاں دے خاندان دا۔ کہنے لگے یہ تے اللہ دا انتخاب ہے، اللہ دا انتخاب ہے۔ کہنے لگا نہیں، اللہ نے اس طرح انتخاب کرنا، ساڈے باپ نو چھوڑ کے ساڈے تائے دے اولاد سرداری دے دیتی۔ یہودی سمجھتے نے عزت شان مقام دین دے نال ہی۔ اللہ اکبر۔ باپ انہاں دا کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور تایا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کہنے کہ اللہ نے ساڈے باپ اسحاق دی اولاد نو چھوڑ کے ساڈے تائے دی اولاد دے اندر سرداری دے دیتی۔ اسی کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ دی خلاف جنگ لڑاں گے، اس دی بغاوت کران گے، سازشہ کران گے۔ اللہ اکبر۔ اے حیی بن اخطب مدینے دے اندر آ کے کہہ رہا، جو باہروں آباد ہوئے مدینے دے اندر آ کے۔ اللہ اکبر۔ بین ہی اسی طرح
اس ارض مقدسہ فلسطین اور شام دے اندر جو اسرائیل قائم ہویا وہ مقامی لوگ نہیں ہیں، یہ یہودی بھی باہروں آئے ہیں، مقامی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آیا کہ یہودیاں تو اس مسجد اقصی نو آزاد کروایا، پھر یہودی قابض ہوئے، عیسائی قابض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دے دور چ دوبارہ قبضہ چھڑایا، پھر ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ نے بخت نصر دے ذریعے اس قبضے نو چھڑایا، پھر قابض ہوئے، پھر ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی دی شکل دے اندر قبضہ چھڑایا، پھر ہٹلر نے انہوں ماریا۔ یہ معاملات چلتے گئے، پوری دنیا اس خطے دی طرف ہے، پوری دنیا کیوں جانتے نے، پوری دنیا یہودی عیسائی وہ فلسطین دے اندر نے، شام دے اندر نے، عراق دے اندر نے، امریکہ دے اندر نے، برطانیہ دے اندر، سب جانتے نے اس علاقے دا مقام کی ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک دنیا دے کفر دی جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، وہ دے اندر امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، کہ اسی تے لڑ کے مر نہیں سکتے، لہذا یہودیاں نو ایتھے بٹھاؤ اور کنٹرول خود کرو، اور یہودیاں نو کہو کہ تواڈے باپ دادے دا علاقہ ہے، یہ سرزمین ارض مقدسہ تواڈے باپ دی ہے، ایتھے آباد ہو۔ پھر انہوں نے مجموعی طور تے قرارداد پاس کیتی، پوری دنیا تو یہودیاں نو اٹھایا، اسرائیل چ بٹھایا، اور 1948 دے اندر یو این اے نے اسرائیل نو ایک ملک تسلیم کیتا۔ پھر 1948 دے اندر ہی یورپ دے ملکاں نے اس نو تسلیم کیتا، پاکستان اور عرب ریاستاں نے اس دا بائیکاٹ کیتا کہ ایک قابض نے قبضہ ہے، علیحدہ ریاست نہیں ہے، نہیں تسلیم کیتا۔ بالآخر یہ معاملہ چلتا رہا، بلکہ پچھلے دنوں دے اندر ہی 2017 دے اندر ہی امریکہ دے صدر ٹرمپ نے اعلان کیتا سی کہ اسی تل ابیب دے اندروں اپنا سفارت خانہ اٹھا کے فلسطین چ منتقل کر رہے ہیں، کیوں دنیا سمجھ جائے کہ اسرائیل دا دارالخلافہ جو ہے وہ ہن اس بیت المقدس فلسطین بن گیا۔ 1948 یہ وجود چایا، 1967 دے اندر ایک جنگ ہوئی، پوری دنیا دے کفر نے اسرائیل دی مدد کی تھی، مسلمان پھر مغلوب رہے، غالب نہ آئے، حتیٰ کہ 78% حصے تے اے اسرائیل قابض ہو گیا اور مسلمانہ کو 22% حصہ رہ گیا، 78% حصے تے اسرائیل قابض ہو گیا، پوری دنیا نے پشت بنائی کی تھی۔ پچھلے دنوں دے اندر شام دی لڑائی دے اندر امریکہ بھی داخل، روس بھی داخل، فرانس بھی داخل، اٹلی بھی داخل، حتیٰ کہ ہندوستان بھی داخل، کود پیا، کیوں سارے جانتے نے یہ ارض مقدسہ ہے، اس دی شان کی ہے، مقام کی ہے، مرتبہ کی، لیکن مسلمان دیکھ دے رہے اور یہ تصور دیتا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان دا مسئلہ ہے اور مسئلہ فلسطین عرباں دا مسئلہ ہے، نہ پاکستان ادھر جائے نہ عرب ادھر آن، یہ تصور دے دیتا۔ حتیٰ کہ سوچنے دی بات ہے مسئلہ کشمیر ساڈا بھی ہے انہاں دا بھی، فلسطین مسئلہ ساڈا بھی انہاں دا، یہ امت مسلمہ دے مسئلے نے، علاقائی مسئلے نہیں ہیں، اور دنیا کفر دی روٹی انہاں مسئلہ تو چل رہی ہے، دنیا کفر دی روٹی، کفر نہیں چاہتا مسئلہ کشمیر حل ہوئے، کفر نہیں چاہتا مسئلہ فلسطین حل ہوئے، دیکھو سارے کود پہ کہ نہیں کود پہ، نہیں چاہتے مسئلہ حل کرنا۔ لوگ کہتے چائنا دی بڑی سپورٹ ہے، چائنا پاکستان دی سپورٹ، چائنا نہیں چاہتا مسئلہ کشمیر حل ہوئے، مسئلہ کشمیر پاکستان میں مل جائے چائنا نہیں چاہتا، لیکن مسئلے دا حل چاہتا، کیوں سی پیک نکلتا،
کہ سی پیک نکلے گا میری ساری سپلائی ہانگ کانگ دے اوپر ہو کے 9 دناں جتھے پہنچ دی ہے، اگر سی پیک چلے 1 دن پہنچے گی، میری معیشت بڑھے گی، پاکستان نو بھی فائدہ ہوئے گا۔ یہ چائنا دی یہ دلی خواہش ہے، اللہ اکبر، اور امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور دونوں سائڈاں تے امریکہ سازش کر رہا ہے، گلگت بلتستان دے لوگوں نے اٹھا رہا ہے کہ اپنا حق مانگو تاکہ جتھوں سی پیک نکلنا سرا ہی بند ہو جائے، اور بلوچستان دے لوگوں نے اٹھا رہا امریکہ آ کے کہ تسی اپنا حق مانگو تاکہ جتھے سی پیک ختم ہونا وہ سرا بھی ٹوٹ جائے، بنا لے چائنا اور پاکستان سی پیک بنائے۔ پچھلے دنوں دے اندر UN دی ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ دے اندر روس نہیں گیا، چائنا نہیں گیا، فرانس اور جاپان اور اسی طرح برطانیہ اور امریکہ نے ایک واویلا پیٹیا کہ اگر تسی یہ سی پیک بنا رہے ہو اسی بھی سی پیک بناواں گے، جو بمبئی جو نکالاں گے، سعودی عرب داخل کران گے، اسرائیل داخل کران گے، اس تو بعد یورپ دی ریاستوں اندر داخل کران۔ اعلان کیتا ہونا باقاعدہ، بناؤ تسی اسی بھی بنا رہے، سٹارٹ بمبئی تو لے آنگے۔ بالآخر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر یہ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اٹھایا، جس کا نتیجہ آج میں اور تسی دیکھ رہے ہیں کی حالات بن چکے ہیں۔ پورا کفر سازش کر رہا ہے، پورا کفر، اور یہ یہودی مقامی نہیں ہے، اور مدینے دے یہودی بھی مقامی نہیں سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر یہودیاں نو بغایا، کس طرح بغایا یہ اسی دیکھنا ہے، اور اس وقت فلسطین دے اندر یہودیاں نو کس طرح بغایا جا سکتا ہے، وہی طریقہ اختیار کرنا ہوئے گا جو کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اس امت دی اصلاح اس معاملے دے اندر ہے جو معاملہ پہلے اختیار کیتا گیا، جو پہلے معاملہ اختیار کیتا کس نے؟ کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ آئے اور دیکھا کہ یہودیاں نے پوری معیشت نو کنٹرول کیتا ہے، پوری معیشت نو، اور یہودیاں نو اس علاقے چو نکالنا ہے، کس طرح نکالنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بصیرت ہے، ایک سوچ ہے جو پکیزہ اور اعلیٰ سوچ ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا دی معیشت نو یہودی کنٹرول کر رہے، کس انداز نال؟ جس انداز نال یہودیاں نے مدینے دی معیشت نو کنٹرول کی، کھجور دا بڑا کاروبار چلایا، کپڑے دا کاروبار چلایا، اور بڑے بڑے کاروبار مدینے دے اندر یہودی سانبھ گئے، سونے دا کاروبار یہودیاں دے کول، پھر عربی سرداراں نو سود تے قرضے دے کے اپنے چنگل چ لے لیا، پھر قرضے ادا نہیں ہوئے۔ عرباں دی ایک روایت سی کہ بڑے بڑے وہ شعراء دیاں محفلاں منعقد کردے سی سردار، اور بے دریگ پیسہ شاعراں نو دے دیندے۔ یہودیاں نے پیسہ دتی رکھیا سود تے، حتیٰ کہ زمیناں عربیاں دیاں گروی کر لیاں، اور آہستہ آہستہ قابض ہو گئے، زمیناں تے بھی قابض ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے چاہے تو دیکھا کہ پوری معیشت یہودی کنٹرول کر رہے، یہودی کنٹرول کر لیں، تو نبی علیہ السلام نے آ کے پہلا کام کیتا اپنی قوم دے اندر، فرمایا کہ زہد اختیار کرو، رزق حلال اور قناعت اختیار کرو، اور سود تو بچنے دی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ وہ قوماں جو قناعت اختیار کر دیا نے، رزق حلال اختیار کر دیا نے، کدی بھی مغلوب نہیں ہو سکتی، غالب آن گی،
اور ایسی قوم جو قناعت اختیار نہ کرے، زہد اور تقوی اختیار نہ کرے اور سودتے چلے، کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ آج اتنی بڑی مسلم دنیا ہے اور ساڈے کراچی تو بھی کم آبادی اسرائیل دی، اس دی چاروں اطراف اسلامی بڑے بڑے ملک، مصر ہے، شام ہے، اردن ہے، سوڈان ہے، سعودی عرب ہے، لیکن کوئی بھی چڑھائی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ سعودی اور پاکستان ایٹمی طاقت ہونے دے باوجود صرف کھوکھلے بیان نے، مسلمان بچے، عورتاں، بوڑھے، جوان مر رہے نے، ہسپتالاں دے اندر بمباری ہے، کالجاں سکولاں دے اندر بمباری ہے، سول آبادی تے بمباری ہے، بچیاں دے چیتھڑے اڑ گئے۔ نہیں دیکھیاں جاندیاں ویڈیوز جو فیس بک تے اور دیگر سوشل ذرائع دے نال پہنچ رہی ہیں، اور اسی انہاں دی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یقاتلونکم جمیعا، اکٹھے ہو کے یہودی نہیں لڑ سکتے، اگر لڑن گے تو کسے کلچ بند ہو کے لڑن گے، او میو ورائی جدر، جد دیواراں دی اوڑ چ لڑن گے۔ اور تسی گمان کر رہے ہو اکٹھے نے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، انہاں دے دل علیحدہ علیحدہ نے، اکٹھے نہیں ہیں۔ ایسی قوم ہے لا یفقہون، جنہاں نو عقل ہی نہیں، بزدل قوم، لیکن آج دلیر بنی ہے۔ کیوں؟ وجہ اسی خود بنے۔ ایسی قوم جو کسی دوسری قوم کو لوگ قرضہ لے، وہ اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کر سکتے۔ تسی دنیا دا ماحول دیکھ لو، جس نے کسی دوسرے دا قرضہ دینا وہ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتا، اکھاں چکھاں پا کے بات نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا یہ سارے مدینے دے لوگ اس سود دی دلدل دے اندر پھسے نے، یہ اکھاں چکھاں پا کے نہیں لڑ سکتے۔ فرمایا اس قوم نو پہلے سود تو آزاد کرنا ہوئے گا، قرضیاں تو آزاد کرنا ہوئے گا، انہوں قناعت کا حکم دینا ہوئے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، او مدینے والےو تحقیق کو بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہویا، وہ روزی کا کفافا، اور جس نو وقت دا ایک ٹائم دا کھانا مل گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اس نو دیتا اس نے قناعت کی تھی، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ ایک تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا لا تاکلوا الربا، سود چھوڑو، سود نہیں کھانا، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی اس نو چھوڑ دیو، یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاندا ہے، صدقے نو بڑھاندا ہے، اور تجارت نو بڑھاندا ہے، سود نو اللہ ختم کر رہا ہے۔ سود چھوڑو، قناعت اختیار کرو، رزق حلال اختیار کرو۔ آج اسلامی دنیا اسرائیل دے سامنے کیوں کھڑی نہیں ہو رہی؟ اس واسطے کہ اسی انہاں کو سودی قرضے لے نے، اور رزق حلال ساڈے کول نہیں ہے، حرام دا پیسہ جو کمایا ہے وہ بھی انہاں دے بینکاں دے اندر موجود ہے۔ کس طرح اکھاں چکھاں پا کے لڑیے؟ یہودی کلچ لے چکے نے سانو، باوجود ایٹمی طاقتاں ہون دے اسی یہودی دے کلچ اندر ہاں، سودی قرضے دے کے انہیں کلچ ٹائٹ کیتا، حرام کمائی دے ذرائع سانو دیتے، اسی حرام کمائی کرپشن کیتی، داندلی کیتی، سارا پیسہ انہاں دے بینکاں دے اندر، کیویں اکھاں چکھاں پا کے اسی گل کریے؟ پھر اتو تصور دے دیتا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان دا ہے، مسئلہ فلسطین عرباں دا ہے۔ پھر یہ بھی تصور دے دیتا گیا ہے کہ اس نو بھول جاؤ، چھوڑ دیو مسئلہ کشمیر، آگے بڑھو، آگے بڑھو، مسئلہ کشمیر چھاڑ دیو، باہمی تجارت کرو، ہندوستان دے نال لین دین کرو، مسئلہ کشمیری مردے تے مر جان، چھوڑو کشمیر نو۔ جو پچھلے دنوں دے اندر بھی یہ چیزاں واضح ہوئیاں، نظر آئیاں کہ صورتحال اختیار کر چکی۔ عرباں دے اندر ایک کمپین چلائی گئی، مسئلہ فلسطین چھوڑ دیو، عربیوں آگے بڑھو، اسرائیل نو تسلیم کرو، جس دے نتیجے دے اندر بحرین وغیرہ نے اسرائیل نو تسلیم بھی کیتا ہے۔
ایک کمپین چلائی گئی باقاعدہ. پوری دنیا دا کفر نہ مسئلہ کشمیر دا حل چاہتا نہ مسئلہ فلسطین دا حل چاہتا, اور تصور دیتا گیا یہ عربیاں دا مسئلہ یہ پاکستانیاں دا مسئلہ کہ اکٹھے نہ ہو, حالانکہ پوری امت دا اجتماعی مسئلہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم دی پہلی تربیت کی تھی کہ سود تو اور رزق حلال دی ترغیب دیتی, سود تو بچنے دی تلقین کیتی, قناعت دی تلقین کیتی. مدینے دے لوگ صحابہ کرام رفتہ رفتہ اس بیماری چو نکلے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینے دے جو قبائل نے یہ متحد بھی نہیں ہے. اوس ایک بڑا قبیلہ ہے مدینے دے اندر, خزرج ایک بڑا قبیلہ ہے مدینے, دونوں مسلمان ہیں لیکن آپس دیاں لڑائیاں نے توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے, اوس نو بھی خزرج نو بھی. یہ آپس ہی لڑ رہے ہیں, یہودیاں نو کیویں نکالن گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس اور خزرج نو سمجھایا, متحد کیتا. فرمایا انما المؤمنون اخوہ, لا الہ الا اللہ پڑھنے دا مقصد یہ نہیں ہے کہ نمازہ میرے پیچھے پڑھی اور آپس لڑائیاں چھوڑو نہ, نہیں. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے, بھائی چارہ قائم کرو. مفاخات مدینہ قائم کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کے, بھائی بھائی بنایا. فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, مسلمان دا بھائی ہے, اس تے ظلم نہیں کرتا. اور فرمایا کمثل الجسد, مسلمان آپس ایک جسم دی مانند نے. اذا اشتقا عضوا تدا له سائر جسدہ, کہ جسم دے اگر ایک حصے تے تکلیف ہوندی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اس طرح ایک جسم دی مانند بنو. پھر صحابہ اکرام دی تربیت ہوئی, صحابہ متحد ہوئے, ایک دوسرے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھنے دی کوشش کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا, آپس اتحاد آ گیا. پھر اگلا سٹیپ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ اپنی اپنی تہذیب. ہن دیکھو نا, اسی متحد نہیں ہیں اور پوری دنیا دا کفر اس بات تے تلیا ہے کہ پاکستان تے افغانستان نو لڑاؤ. تسی دیکھ رہے ہو کی ہو رہا ہے, بارڈر تے کی کروایا جا رہا ہے, کس طرح دے بیانات بھی آئے ہیں. حالانکہ دونوں ملکاں دی عوام نہیں چاہتی لڑنا. ساڈے مسلمان بھائی اسی بھائی سمجھتے, وہ بھی افغانی بھی سانو اپنا بھائی سمجھتے, لیکن کفر سازشاں کر رہے ہیں. TTP لانچ کر دیتی گئی, یہ سازش دا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح ایران اور سعودی عرب اور یمن نو لڑایا کہ اکٹھے نہ ہو جان. پھر داعش دی شکل دے اندر ایک فتنہ لانچ کیتا گیا. ساری سازش یہ تانے بانے وہ یورپ, امریکہ, اسرائیل ہے کہ اگر متحد ہو گئے تو ساڈا کلا کما کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے اس نہج تے کام کیتا کہ اہل مدینہ اتحاد پیدا کرو. پھر اگلا سٹیپ لیا, فرمایا کہ اہل مدینہ اپنی تہذیب اختیار کرو, کلچر اپنا اپناؤ. یہود و نصارہ دا کلچر چھوڑ دیو. ہر وہ قوم جو اپنے دشمن دا کلچر اپنائے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. فرمایا اگر انہاں تے غالب آنا تو انہاں دا کلچر چھوڑنا ہوئے گا, انہاں دی تہذیب چھوڑنی ہوئے گی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خالف الیہود, یہود دی مخالفت کرو. لا تشبہوا بالیہود, یہودیاں دی مشابہت نہ اختیار کرو. ایتھوں تک فرمایا کیا میرے صحابہ یہودی اپنی داڑیاں نو رنگ دے نہیں ہیں, غیروا الشیبہ, اپنے بالا نو رنگو. ولا تشبہوا بالیہود, یہودیاں دی مشابہت اختیار نہ کرو. ایتھوں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں دی عبادت دے اندر بھی مشابہت نو ترک کر دیتا. فرمایا یہودی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ رہے 10 تو اسی بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو مخالفت کراں گا, 10 دی بجائے 9 دا روزہ رکھاں گا.
اللہ اس قدر تربیت دیتی کہ یہودیاں دی مخالفت کرو. آج ساڈا کی حال ہے؟ 4 بندے کٹھے ہو جان اسی یہودی بڑے اچھے، مسلمانوں دیا بدخوئیاں، یہودیاں دیا تعریفاں، امریکہ دی تعریف ہے، برطانیہ دی تعریف ہے، اسرائیل دی تعریف کی جی انہاں دی گولی ٹافی بڑی چنگی، چاکلیٹ انہاں دی بڑی چنگی، ملاوٹ ہے ہی نہیں، موبائل انہاں دی، کمپنی انہاں دی، اللہ تہذیب انہاں دی، قانون انہاں دے، کلابے بن چھڑ دیں. اور اگر کوئی اوورسیز بھی ایک اندر میں شامل ہو جائے تو پھر کیا ہے بات؟ یہودی یہودی ہے، عیسائی عیسائی ہے، تہذیب انہاں دی، کلچر انہاں دا. کس طرح اسی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اکھاں چکھاں پا گل کر سکتے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر یہود نو اتھوں نکالنا ہے تو تہذیب انہاں دی چھوڑ کے اپنی تہذیب اختیار کرنا ہوگی. اللہ اکبر. اس نہج تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیتا. اور پھر اس تو بعد ایک اگلا سٹیپ لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل یہود نو اپنا دشمن سمجھو، اور فرمایا کہ زمین دی پشت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکہ تو بھی سب تو بڑھ کے مسلمانہ دے سخت ترین دشمن یہودی نے. اس نہج تے کام کیتا. آج اسیاں نے کوئی گل نہیں، انہاں دی تہذیب اپناؤ، فرینڈ بناؤ، دوستیاں کرو، معیشت آگے بڑھے گی. کس طرح بڑھے گی؟ دشمن نو دشمن نہ سمجھو کیویں زیر کر سکتے ہو؟ دشمن نو دشمن سمجھو گے تو پھر قابض ہو گے، ادروائز نہیں. دشمن دھوکہ دے جائے گا. نمبر 4، نبی علیہ السلام نے پھر جہاد دی تلقین کی تھی. یہ سٹیپ بھی ہو گیا. پھر جہاد تے تیار کیتا نبی علیہ السلام. فرمایا جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد دا حکم دیتا اور فرمایا اذا تبایعتم بالعینا، اگر تم بے اینا کر دے رہے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلا دیاں دماں نو پکڑ پکڑ کے خوش ہوندے رہے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی کر کے خوش ہوندے رہے، وترکتم الجہاد، جہاد نو چھوڑ دیتا، سلط اللہ علیکم ذلہ، پھر اللہ تعالیٰ تواڈے تے ذلت اور رسوائی نو مسلط کر دے. لا ینزعہ، پھر وہ ذلت نہیں جائے گی، حتی یرجعوا الی دینکم، اتھوں تک کہ تسی دوبارہ پھر اپنے دین دی طرف پلٹو. اج جذبہ جہاد ساڑھے چوں نکال دیتا گیا. اسرائیل جس دی آبادی کراچی نالوں بھی تھوڑی ہے، اس دیاں عورتاں بھی عسکری ٹریننگ یافتہ نے، بچے بھی عسکری ٹریننگ یافتہ نے، بوڑھے بھی عسکری ٹریننگ یافتہ نے، اور جوان بھی عسکری. ساری عوام انہاں دی فوجی ہے. اللہ حالانکہ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے کہ جہاد دی تیاری کرو. اسی کھیتی باڑی تے، پھل فروٹ تے، اور سبزی منڈی تے، اور دکان تے، اور آڑت تے، اور بزنس تے، اور کاروبار تے خوش. دشمن چڑھائی کر گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے دی انی دے نیچے رکھیا. جہاد تے ترغیب دیتی، جہاد تے اباریا، پھر کھڑے ہوئے. صحابہ جس وقت اس نہج تے بھی تیار ہو گئے نا، پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے دے اندر سازی یہودی کون ہے؟ رافع، ابو رافع. دوسرا کون ہے؟ حیی بن اخطب. تیسرا کون ہے؟ کعب بن اشرف. اس سازی یہودی نے اس وقت کون ہے؟ نیتن یاہو. اور اسی طرح امریکہ دا صدر اور دیگر کئی سازشی، نریندر مودی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے دیکھا مدینے دے اندر سازشی کون نے؟ ابو رافع یہودی سردار. ایک دستہ تیار کیتا، فرمایا دی گردن اڑانی ہے، اڑا دیتی گئی. کعب بن اشرف دا کام کون کرے گا؟ یا رسول اللہ میں، ہاتھ بلند رہے. یہ تربیت کر دیتی. فرمایا اس دا بھی کام کر دیو، کر دیتا. حیی بن اخطب ہے، سردار ہے، اس نو کون مارے گا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا مارو، اس نو بھی مار دیتا. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام جدو مدینہ ایک معاہدہ کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے یہودیاں نو اکٹھا کر کے مسلمانوں، فرمایا کہ اگر کوئی باہروں طاقت
مدینے تے حملہ کرے گی اسی آپس نہیں لڑاں گے بلکہ مل کے سارے مل کے او دا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، یہ میرے نبی دی بصیرت ہے۔ یہ نہیں کیا کہ اگر کوئی یہودیاں تے حملہ کرے تو مسلمان ساتھ دیں گے، نہیں، اگر کوئی مسلمانہ تے حملہ کرے تو یہودی ساتھ دیں گے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا ہے یہودیاں تے حملہ کنے کرنا، حملہ تے ساڈے تے ہونا، تو فرمایا جو مدینے تے حملہ کرے گا مل کے مقابلہ کرنا۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دے نتیجے دے اندر بنو نذیر نے عہد شکنی کی تھی، نبی علیہ السلام نے بنو نذیر دے سارے یہودیاں نو باہر نکالیا، چکی دا پاٹ میرے نبی تے گران دی کوشش کی تھی تاکہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ہلاک ہو جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ 10 دن دا الٹیمیٹم دے دو بنو نذیر نو کہ 10 دناں ایک خطہ خالی کر دو ورنہ لڑائی لی تیار ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ 10 دی بجائے یہودی بنو نذیر نے 15 دن منگے، 15 دنوں تو بعد خالی کر کے چلے گئے۔ اس نتیجے بنو نذیر نکلیا۔ پھر بنو قریظہ آیا، جنگ خندق تے موقع تے بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس نہیں اتارنا، انہوں نے وعدہ توڑیا، پہلے انہوں دا کام کرو۔ تو پھر 700 یہودیاں دے سر قلم کیتے بنو قریظہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقیوں لونڈی اور غلام بنایا۔ اس نتیجے بھی صفائی ہوئی۔ پیچھے رہ گیا بنو قینقاع، بنو قینقاع دے یہودی رہ گئے۔ تو پھر بنو قینقاع نے ایک غلطی کی تھی کہ مسلمانوں دی عورتاں نو چھیڑیا، اس دے نتیجے پھر مسلمان نکلے تو یہودیاں نو قتل کیتا اور رہندیاں نو مدینے دے اندروں باہر نکالیا۔ مدینہ صاف ہویا، پیچھے رہ گیا خیبر، پیچھے رہ گیا خیبر دے یہودی۔ پھر نبی علیہ السلام نے شیر خدا علی نو تیار کیتا رضی اللہ عنہ، حضرت علی دی قیادت پھر خیبر فتح ہویا اور سارے یہودی مدینے دے اندروں نکلے۔ مدینہ پاک اور صاف، آج تلک میرے نبی نے ایسی صفائی کیتی ہے کوئی یہودی مدینے چ داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اسے نہج تے مسلمانوں نو تیار کرنا ہے، جو میں دسیاں نے باتاں انہاں نو اختیار کرنا ہوئے گا انشاءاللہ۔ فلسطین جو ارض مقدسہ ہے ایتھوں بھی یہودی اسی طرح نکلیں گے جویں میرے نبی نے صفائی کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ منو تمام مسلمانوں نو پوری دنیا دے اسلامی حکمرانوں نو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔